کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو چیز ہمیں مصیبت لگتی ہے شاید اسی میں اللہ کی بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ سوچ میں پڑ گئے کہ کچھ واقعات کیوں ہوتے ہیں، اور ان کی ملاقات ہوئی ایک رازدانی شخص سے جن کا نام تھا خضر علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، جو دیکھو گے اس پہ جلدی فیصلہ مت کرنا، صبر ضروری ہوگا۔ سفر شروع ہوتا ہے۔ ندی کے کنارے غریبوں کی ایک کشتی بندھی ہوتی ہے۔ خضر علیہ السلام اس میں ایک چھوٹی سی درار کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کر پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ خضر علیہ السلام صرف اتنا کہتے ہیں، ابھی آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ آگے چلتے ہیں تو ایک جوان لڑکا ملتا ہے اور خضر علیہ السلام اسے روک کر اس کی زندگی ختم کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا صبر ٹوٹ جاتا ہے۔ انہیں لگتا ہے یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے۔ پھر دونوں ایک بستی میں پہنچتے ہیں جہاں لوگ انہیں مہمان نہیں بناتے ہیں، لیکن خضر علیہ السلام وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار کو بنا اجرت کے ٹھیک کر دیتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں بھلا کسی وجہ کے بلا وجہ کسی کی گرتی ہوئی دیوار، جو لوگ انہیں مہمان تک نہیں بنا رہے تھے، اس دیوار کو آخر کیوں ٹھیک کر دیا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ رہا، وہ بار بار پوچھتے رہے۔ تب جا کر خضر علیہ السلام راز کھولتے ہیں اور اس نے بتایا کہ غریب مزدور کے کشتی میں چھید اس لیے کر دیا گیا تاکہ آگے ایک ظالم بادشاہ چلتی ہوئی کشتیاں چھین لیتا ہے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ اس کشتی میں چھید کر دیا گیا تھا۔ وہ ظالم بادشاہ کسی عیبدار کشتی کو نہیں پکڑتے اور ان غریبوں کا رزق بچ جاتا، اور وہ جوان لڑکا جسے میں نے قتل کر دیا، وہ آگے چل کر اپنے مومن ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ بننے والا تھا۔ اللہ انہیں ان سے بہتر بچہ عطا کرنے والا تھا، اور وہ دیوار کے نیچے 2 یتیموں کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ دیوار گر جاتی تو لوگ اسے لوٹ لیتے، اس لیے اسے مضبوط کر دیا گیا۔ اور پھر خضر علیہ السلام نے کہا، یہ سارے فیصلے میرے نہیں تھے، بلکہ یہ سارا حکم اللہ کا تھا، اور اللہ کی حکمت کبھی نظر نہیں آتی لیکن کبھی غلط نہیں ہوتی۔